بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ولما جاء موسى لميقاتنا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ پچھلے سبق میں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے طور پر بلایا گیا، اور جب ارشاد ہوتا ہے ولما جاء موسیٰ لمیقاتنا، جب موسیٰ علیہ السلام طور پر پہنچے، چلہ کشی فرمائی، 40 دن کو روزہ، رات کو ذکر اذکار، مراقبات، کلمہ ربہ، اللہ جل شانہ نے ان سے براہ راست کلام فرمایا۔ کلام باری اللہ کی صفت ہے اور اس میں چوں چراں کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی ذات، اس کی صفات انسانی فہم و ادراک سے ماوراء اور بالاتر ہے۔ اللہ کی ذات میں فکر کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی ذات انسانی فکر سے بالا تر ہے۔ اس لحاظ سے اس کی صفات میں فکر کرنا، غور کرنا کہ مخلوق کس طرح پیدا ہو رہی ہے، کس طرح ہر ایک کو رزق پہنچا رہا ہے، کس طرح ہر ایک کی ضروریات پوری کر رہا ہے، یہ اس کی عظمت شان کو واضح فرماتی ہے۔ لیکن درمیان میں وہ اللہ اور بندے کے درمیان، اللہ اور مخلوق کے درمیان، اللہ اور اس کی بنائی ہوئی بے پناہ مخلوق کے درمیان، چرند پرند، حیوانات، درندے، کتنی مخلوق ہے آبی خشکی کی، تو کس طرح کا ربط ہے، اس پہ بحث کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ انسانی عقل، انسانی علم سے بالا تر بات۔ کلام الہی انسانوں کے کلام کی طرح نہیں، اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے صرف کان نہیں سنتے تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرمایا کرتے تھے کہ ہر ذرہ بدن بات کو سنتا تھا، ہر ذرہ بات کو وصول کرتا تھا۔ تو کلام الہی کے سننے کے لیے لطافت، تنزیہ، پاکیزگی کا وہ درجہ چاہیے جو انبیاء کا ہوتا ہے۔ اسی لیے آج تک کسی غیر نبی پر وحی نہیں آئی، الہام ہوا، القاء ہوا بطفیل نبوت، با اتباع نبی اولیاء اللہ کو یہ نصیب ہوتا ہے، وہ اور بات ہے
اس سے بات دل میں آ جاتی ہے، لیکن یہ سننے سنانے کی بات یہ صرف انبیاء کی شان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے، قیامت تک آنے والوں انسانوں کے لیے نبی صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ جو مانتے ہیں ان کے نبی بھی وہی ہیں، جو نہیں مانتے ان کے لیے نبی بھی وہی ہیں۔ جو مانتے ہیں وہ اپنا اجر پائیں گے، جو انکار کریں گے وہ اپنی سزا پائیں گے۔ کوئی دوسرا نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک کوئی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اللہ نے زندہ رکھے، زمین پہ آئیں گے، خود نبی ہیں، صاحب کتاب ہیں، اپنی کتاب اپنے دین کی ترویج نہیں کریں گے، بلکہ اسی دین اسلام کی ترویج با اتباع محمد الرسول اللہ فرمائیں گے۔ تو کوئی نیا نبی نہیں ہوگا۔ نبوت کے لیے وہ لطافت، وہ پاکیزگی، وہ معیار چاہیے جو فرشتوں سے بہت بڑھ کر ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جب کلام باری نصیب ہوا، یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ کوئی بھی خوبصورت آواز سنتے ہیں تو وہ آپ کو مسحور کر دیتی، خواہ وہ بات کرنے تقریر کرنے والے کی ہو، آپ سے مکالمہ کرنے والے کی ہو، کسی گانے والے کی ہو، لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں خوبصورت آواز سن کر، اسے بار بار سننا چاہتے ہیں، پھر ہر کوئی جھانکنا چاہتا ہے یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کون کر رہا ہے۔ ہر بندہ بات کرنے والے کو دیکھنے کی بھی آرزو اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، جب اسے بات پسند آتی ہے تو دیکھنا چاہتا ہے کون بات کر رہا ہے۔ اب کلام باری ہو، اس کے حسن کلام، اس کے حسن خطاب، اور اس میں جو لذت آفرینی ہے وہ ویسی ہے جیسی اللہ کریم کو زیب دیتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام مخمور ہو گئے، بے تاب ہو گئے، اور عرض کی بار الہا، تشنگی بڑھا دی ہے اس کلام پاک نے۔ آپ نے خطاب فرمایا، یہ بہت بڑا کرم فرمایا، لیکن اس خطاب نے تشنگی بڑھا دی ہے۔ تو عرض کرنے لگے، قال رب ارنی انظر الیک، اب اللہ میرے سامنے آ جا، مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ اب دیکھے بنا دل قرار نہیں پکڑتا، اس نے آپ کی آواز نے تو تن بدن میں آگ لگا دی، بے قرار کر دیا۔ میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی کا دیدار اس عالم فانی میں ان اعضاء و جوارح اور ان آنکھوں اور اس بصارت کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ یہ سب کچھ فانی ہے، وہ ذات اس کا جمال باقی ہے، فانی باقی کو محیط نہیں ہو سکتا، اسے نہیں دیکھ سکتا۔ واقع معراج شریف میں بھی علماء مختلف رائے رکھتے ہیں۔ بعض کے نزدیک دیدار باری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، بعض حضرات کے نزدیک نہیں ہوا۔ جو نہیں کے قائل ہیں وہ یہی دلیل دیتے ہیں کہ دنیا سے جانے کے بعد تو قیامت کے دن تو جس مومن کی نجات ہو گئی اسے اپنی حیثیت کے مطابق دیدار باری بھی ہوگا۔ آخرت کی بات اور ہے، ارشاد ہوگا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ وَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تمہارے سامنے سے پردے ہٹا دیے گئے اور تمہاری نگاہ مضبوط ترین کر دی گئی ہے۔ تو وہ نگاہ اور ہوگی، یہ نگاہ جو دنیا میں نصیب ہے اس سے محال ہے۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو جو قائلین ہیں علماء وہ فرماتے ہیں کہ حضور کو جو رؤیت باری ہوئی وہ اس دنیا میں تھوڑی ہوئی،
آپ اس دنیا کے اصول اس ہستی پہ لاگو نہ کریں جو سدرۃ المنتہا سے آگے جہاں تک رب نے چاہا تشریف لے گئے اور اسے وجود عالی سے تشریف لے گئے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے فرزند ہیں اور اولاد آدم میں سے حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں، مائی آمنہ کے فرزند ارجمند ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں۔ جو دوست بشریت کا انکار کرتے ہیں، اگر نبی کی بشریت کا انکار کیا جائے تو یہ اس کی نبوت کا انکار ہوتا ہے، چونکہ بشر کے علاوہ کسی کو نبوت عطا نہیں۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں میری سمجھ کے مطابق وہ اپنے پر قیاس کرتے ہیں کہ ہم بشر ہیں تو نبی ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ کیا ہم بشر ہیں بھی یا حیوان ہیں، کیونکہ بشریت کا معیار جو قرآن کے نزدیک ہے وہ ہے باتباع محمد الرسول اللہ۔ عقیدہ بھی وہ ہو جو حضور نے بتایا ہے اور عمل بھی وہ ہو جو حضور نے کرنے کا حکم دیا، اور اس میں خلوص بھی ہو تو وہ بشر ہے، وہ انسان ہے۔ ورنہ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں، انسانی شکل میں، انسانی ڈھانچوں میں یہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ جانوروں کو تو اللہ نے یہ استعداد ہی نہیں دی، اور یہ انسان تھے، انسانی استعداد ضائع کر کے یہ جانور بن گئے۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے، سوچنا یہ چاہیے کہ بشریت محمدیہ جو ہے وہ کتنی لطیف اور کتنی پاکیزہ ہے کہ نوری فرشتے جتنے بھی ہیں ان کے سردار ہیں روح الامین جبرائیل امین علیہ السلام۔ سدرۃ المنتہا پر جب شب معراج حضور پہنچے، جبرائیل امین ہم رکاب تھے، تو جبرائیل امین نے دستبستہ عرض کی، مولانا مولوی رومی نے اسے منظوم کر دیا ہے، عرض کی کہ اگر یک سرے منہ برتر پرم، اس سے بال برابر آگے قدم رکھوں، فروغ تجلی بسوزد پرم، تجلیات الہی سے جل کر راکھ ہو جاؤں گا، حضور میں اس سے آگے کی تاب نہیں رکھتا۔ اور حضور اکرم اسے وجود عالی سے جو مکہ مکرمہ میں بستر سے اٹھا، وہی وجود عالی جو بیت المقدس میں جس نے انبیاء کی امامت فرمائی، وہی وجود عالی جو جبرائیل امین کے ہمراہ براق پر سوار ہو کر آسمانوں پر جلوہ افروز ہوا، وہی سدرۃ المنتہا پر پہنچا، اور جبرائیل امین نوری مخلوق رہ گئی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اتنی لطیف، اتنی پاکیزہ، اتنی منزہ تھی کہ اس سے آگے تشریف لے گئے۔ کہاں تک لے گئے؟ جہاں تک رب نے چاہا۔ آدمی وہاں تک ناپ سکتا ہے جہاں تک اس کی رسائی ہے۔ جب وہاں حضور کے علاوہ کسی بشر کی رسائی نہیں تو کون ہے جو ایک حد مقرر کر کے حضور وہاں تک تشریف لے گئے؟ یہ کسی کے علم میں نہیں، جہاں تک رب نے چاہا تشریف لے گئے۔ تو وہ عالم یہ عالم نہیں تھا، وہاں دیدار باری ہوا، جمال باری دیکھا، تو کوئی مشکل یا استعباد اس میں نہیں ہے، کوئی اس میں ایسی بات نہیں۔ وہ دنیا تو کہیں نیچے رہ گئی۔ یہ طور پر جلوہ افروز تھے، یہ بالائے عرش تو نہیں تھے، بالائے آسمان تو نہیں تھے، طور پر جلوہ افروز تھے، لیکن ذوق نظارہ بھڑک اٹھا اور بول اٹھے بار الہا، دیکھنا چاہتا ہوں جمال باری کو۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، کالا لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکو گے۔ یہ دار دنیا، یہ عالم فانی، یہ دنیا کے اعضاء و جوارے، یہ آنکھیں، یہ بصارت، ان میں وہ جرأت نہیں ہے کہ میرا جمال دیکھ سکے۔ لن ترانی، آپ نہیں دیکھ سکیں گے۔
اللہ کے محبوب ہوتے ہیں انبیاء، اور بہت کریم ہے اللہ، خطا کاروں، گناہ گاروں، کافروں، منکروں کو پال رہا ہے، اپنے بندوں پہ بے پناہ انعامات کر رہا ہے۔ تو انبیاء تو اس کے بہت ہی مقرب بندے ہوتے ہیں۔ بات تو بتا دی، اب بات کافی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو ماننے میں بھی کوئی آر نہیں تھی۔ نبی سے زیادہ مطیع کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی بات ماننا نبی کی شان اور عظمت ہے۔ ماننے کا حق تو انبیاء ہی ادا کرتے ہیں، ہم آپ تو دکھاوے کرتے رہتے ہیں کہ مان رہے ہیں۔ صحیح دل سے، دل کی گہرائی سے، خلوص سے اور پوری محنت سے اللہ کے حکم کو ماننا، یہ شان انبیاء کی ہے، صحابہ کی ہے، اولیاء اللہ کی ہے۔ ہم آپ تو اسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہم آپ تو ایکٹنگ کرتے ہیں، اداکاری اردو میں کہتے ہیں، ہم اداکاری کرتے رہتے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے اور ہمیں بخش دے کہ میرے نیک بندوں کی نقل تو کر رہے ہیں، تو یہ اس کا کرم ہے، ورنہ ہمارے ماننے میں وہ چیز نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کوئی اعتراض تو نہیں تھا، لیکن اس کریم نے سمجھانے کی خاطر فرمایا کہ اچھا دیکھو، ٹھہرو، جس چوٹی پہ آپ کھڑے ہیں اس کے درمیان میں بہت بڑی وادی ہے، اس کے پار ایک چوٹی ہے۔ تو فرمایا وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، آپ اس چوٹی پہ نگاہ رکھیں، اس کو دیکھیں۔ اَنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، میں اس پہ تجلی القا کروں گا۔ اگر وہ پہاڑ برداشت کر گیا، سلامت رہا، تو پھر آپ بھی دیکھ لیں گے، پھر آپ کو بھی دکھا دیں گے۔ وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اس پہاڑ پہ نگاہ رکھیے، اگر وہ قائم رہا، برداشت کر گیا تجلی باری کو، تو پھر آپ بھی دیکھ سکیں گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، لیکن جب بہت چھوٹی، بہت تھوڑی سی تجلی رب العالمین نے تجلی ذاتی فرمائی، اور علماء صوفیہ اسرار الہی کے جو واقف ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ تجلی بھی براہ راست نہیں تھی کہ ظاہراً براہ راست جمال باری کا پرتو پہاڑ پہ پڑو، ایسا نہیں تھا۔ وہ فرماتے ہیں اس طرح کی تجلی کو وہ اس طرح اس کے معنی کرتے ہیں کہ جس طرح کسی کے سامنے شیشہ کر کے شیشے کا عکس دوسری طرف کیا جائے۔ براہ راست تجلی باری ہوتی تو شاید یہ زمین مٹ جاتی، کائنات تباہ ہو جاتی۔ تو بالکل چھوٹی سی تجلی، اور وہ بھی براہ راست نہیں، اس کا عکس اس پہاڑ پہ پڑا۔ جعلہ دکا، تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، پھٹ گیا، پرخچے اڑ گئے اس کے۔ وخر موسیٰ صاعقا، اور تجلی الہی میں اتنی ہیبت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام درمیان میں بہت بڑی وادی تھی، دوسرے پہاڑ پر کھڑے تھے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاقا، جب ہوش میں آئے تو عرض کی قال سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تو جیسا کوئی دوسرا نہیں، اور تو ہر کمال کا مالک ہے اور ہر خامی سے پاک ہے۔ تبت الیک، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نے جرت سے بڑھ کر سوال کر دیا، اس کی میں معافی چاہتا ہوں، مجھے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں عرض کر بیٹھا، لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں توبہ کرتا ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تو جانتا ہے
کہ میں سب سے پہلا ایمان والا ہوں، یعنی کوئی دوسرا میرے جیسا ایمان نہیں رکھتا۔ سب سے بہترین عقیدہ ایمان میرا ہے تیری عظمت پر۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ صوفیاء کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق مطالبہ کریں۔ بعض لوگوں کو اللہ اللہ کرتے شوق ہو جاتا ہے، مجھے صاحب مجاز بنایا جائے، مجھے منصب دیا جائے، مجھے کہا جائے تم قطب ہو گئے ہو، غوث ہو گئے ہو۔ فرماتے ہیں یہ شوق مروا دیتا ہے، اور وہ جو پہلے پاس ہوتا ہے وہ بھی ضائع کر کے چلے جاتے ہیں۔ اپنی حیثیت سے بڑھ کر تمنا نہیں کرنی چاہیے، اور بلکہ تمنا کرنی ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ جو چیز جس کو ملنی ہے وہ کریم بہتر جانتا ہے، اور اپنے وقت پر وہ نعمت اس کو مل جاتی ہے۔ اس لیے یہ دعویٰ کرنا کہ میں فلاں کا اہل ہوں، فلاں کا اہل ہوں، نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولی العزم رسول توبہ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو صوفی کو ایک طرح کی اس میں انانیت آ جاتی ہے کہ مجھے یہ نعمت دی جائے، فرمایا نہیں میں توبہ کرتا ہوں، یہ نہیں چاہیے تھا۔ چاہیے یہ تھا کہ اللہ تو راضی رہ جس حال میں رہ، جو تو عطا فرما تیری مہربانی ہے، جو تو نہ دے ہمارا کوئی حق نہیں بنتا، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ قالا فرمایا، ارشاد ہوا، یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی، یا اے موسیٰ میں نے اس مخلوق اور ان لوگوں میں تجھے اپنی رسالت کے لیے منتخب فرما لیا، اور یہ بہت بڑا عظیم مرتبہ ہے اللہ کا رسول ہونا۔ وَبِكَلَامِهِ، اور پھر آپ کو اپنے ذاتی کلام کے لیے آپ کو شرف ہم کلامی بخشا، یہ کم مرتبے ہیں کیا؟ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اے موسیٰ جو میں نے عطا کر دیا ہے وہ لے لیجئے اور اس پر میرا شکر ادا کرتے رہے۔ فرماتے ہیں علماء حق کہ صوفی کے لیے بھی یہی اصول ہے، محنت کرے، مجاہدہ کرے، خلوص سے کرے، اور رضائے الہی کے حصول کے لیے کرے کہ اللہ راضی ہو۔ اب اس مجاہدے میں اللہ کوئی نعمتیں دیتا ہے، صاحب مجاز بنا دیتا ہے، مراقبات بلند کر دیتا ہے، خلافت دے دیتا ہے، تو جو اللہ دیتا ہے اسے تو شکر کر کے قبول کرے، لیکن مطالبہ پائی کا دھیلے کا بھی نہ کرے، کیونکہ مطالبے کا کسی کو حق حاصل نہیں اس بارگاہ میں۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ ارشاد فرمایا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو لکھی لکھائی کتاب، الواح، تختیاں عطا فرمائیں۔ ان تختیوں میں کیا تھا؟ من کل شیء موعظہ، زندگی کے سارے سوالوں کے جواب تھے، نصیحت تھی، رہنمائی تھی، پوری زندگی بسر کرنے کی۔ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور زندگی کے ہر سوال کا مفصل جواب موجود تھا، اور حکم ہوا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، اسے پوری قوت سے تھام لیجئے۔ تھام لینے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری طاقت سے اس پر عمل اس کو مانیے بھی اور اس پر عمل فرمائیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دونوں ہاتھوں سے کتاب کو پکڑ کر بیٹھ رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ پوری قوت سے کتاب کو
قابو کر لیجئے، تھام لیجئے، پکڑ لیجئے۔ مراد یہ ہے کہ عقیدہ بھی 100% اس کے مطابق کر لیجئے، اور جتنی ہمت ہے اتنا عمل بھی اس کے حکم کے مطابق کیجئے، اور اپنی قوم کو بھی حکم دیجئے یا خذو باحسنھا، خوبصورت انداز سے اس کو تھام لیں، اس پر خوبصورت انداز سے اس کو مانیں اور اس پر عمل کریں۔ ایک ماننا ہوتا ہے مجبوری کا کہ اور چارہ نہیں جی چلو مانے نہیں تو کہاں جائیں، فرمایا یہ نہ ہو، بلکہ اسے ٹوٹ کر مانیں، ٹوٹ کر چاہیں، اس سے پیار کریں، اس پر جان دے دیں، لیکن اس کا اتباع نہ چھوڑیں۔ سوریکم دار الفاسقین، اور جو نہیں مانتے ان کا جو کچھ ہوگا وہ میں آپ کو دکھا دوں گا، آپ کے سامنے آ جائے گا، نہ ماننے والوں کا انجام بھی آپ دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو تختیاں، جو الواح مبارکہ ملی تھیں، عطا ہوئی تھیں، وہ بنی اسرائیل کے لیے تھیں اور ایک خاص وقت کے لیے تھیں۔ ہمارے پاس مبعوث ہوئے آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو 30 پارے الحمد کی با سے لے کر والناس کے سین تک 30 پارے قرآن کریم عطا ہوا۔ کس لیے؟ انبیاء کو کتابیں کیوں ملتی ہیں؟ کہ جو نبی کو مانے وہ اس کتاب کو مانے، اس کو سمجھے، اس کا عقیدہ بھی اس کتاب کے مطابق اور اس کا عمل بھی اس کتاب کے مطابق۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے؟ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ آج ہم ایسے دور میں ہیں کہ جب کہہ دیا جاتا ہے جی یہ پرانی باتیں ہیں، اب یہ ان پر عمل ممکن ہی نہیں، اب زمانہ بدل گیا، جی یہ باتیں پیچھے رہ گئی، اب کس پر عمل کریں؟ جی اب اسمبلی سپر پاور ہے، خدائی طاقت اب اسمبلی کے پاس ہے، اسمبلی قانون بنائے گی۔ کون سی اسمبلی بھائی؟ ملک کے قرضے کھا جانے والے لوگ، غریبوں کا مال ہڑپ کر جانے والے لوگ، چوری اور ڈکیٹی میں چلان لوگ، فراڈ اور دھوکے دہی کے مقدموں کے چلان لوگ، جعلی ڈگریوں والے ان پڑھ، ان سے اسمبلی بھری پڑی ہے۔ جو وہ قانون بنائے گی وہ ملکی آئین و دستور ہے، اور یہ قرآن کریم جو ہے یہ اس قابل نہیں کہ اس پر عمل کیا جائے۔ میں کچھ زیادتی کر رہا ہوں یا صحیح ایسا ہی ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو یہ مسلمانی ہے تو بتائیے کفر کس جانور کا نام ہے؟ اگر یہ مسلمانی ہے تو پھر کفر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا نتیجہ دیکھا آپ نے، اللہ کریم فرماتا ہے جو نہیں مانیں گے میں نبٹ لوں گا۔ سوریکم دار الفاسقین، نافرمانوں کا انجام بھی آپ کو دکھا دوں گا۔ دیکھ لو ہم نہیں مانتے، ہم پر کتنے عذاب مسلط ہیں۔ ایک عجیب عذاب اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ نافرمانوں کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں، معیشتاً دنکا، ان کی روزی تنگ کر دیتا ہوں۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ غلہ ملتا ہی نہیں تو معیشت تنگ ہو گئی، پانی ہے ہی نہیں تو معیشت تنگ ہو گئی۔ نہیں، معیشت جو رب تنگ فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ چیزیں ہوتی ہیں بندے کو ملتی نہیں۔ غلے کے بازار بھرے پڑے ہیں، غریب خرید نہیں سکتا۔ بجلی ہے ملک میں، کسی کو مل نہیں رہی۔ پانی ہے، لوگ پیاسے بیٹھے۔ وسائل ہیں، دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان میں سے انسانی زندگی کے وسائل پاکستان میں سب سے زیادہ ہیں، یعنی وسائل ہیں، ہمیں مل نہیں رہے۔ یہ ہے معیشتاً دن کا، میں تمہاری روزی تنگ کر دوں گا۔ ہر چیز کے بازار بھرے ہوں گے لیکن تم بھوکے بھٹکتے پھر رہے ہو۔
تمہارے ملک میں دھڑا دھڑ کپڑا بن رہا ہوگا لیکن تمہارے بچے ننگے پھر رہے. تمہارے ملک میں بجلی بن رہی ہوگی لیکن تمہارے بلب بجھے ہوئے. دریا بہ رہے ہوں گے، چشمے چل رہے ہوں گے، ملک میں پانی ہوگا لیکن تمہارے گھر میں نہیں ہوگا. نہ بجلی آئے گی، نہ نلکا چلے گا، نہ پانی ہوگا. تمہاری روزی تنگ کر دے. ایک اور عذاب کا ذکر فرماتا ہے، نافرمانی کریں گے جو لوگ انہیں وَجَعَلَهُمْ شِيَعًا، میں انہیں گروہوں میں بانٹ دیتا ہوں. ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. قوم ایک ہوتی ہے، مذہب ایک ہوتا ہے، عقیدہ ایک ہوتا ہے، فرقے بہت بن جاتے ہیں. بنیاد سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن گروہوں میں بٹ جاتے ہیں. وہ یزیک بعضکم بعض بعض، اور ان گروہوں کو آپس میں لڑا دیتا ہوں، ایک دوسرے کی گولیوں کا نشانہ بنتے ہیں. کیا ہمیں مارنے کے لیے کوئی باہر سے کافر آ رہے ہیں؟ قتل کرنے والا بھی کلمہ گو ہے، قتل ہونے والا بھی کلمہ گو. وہ جانتا تک نہیں کہ جس کو میں نے گولی ماری یہ ہے کون، اور جو مر گیا وہ یہ نہیں جانتا کہ مجھ پر جس نے فائر کیا وہ ہے کون. مارے جا رہے ہیں، کافر مار رہے ہیں، مشرک مار رہے ہیں. خود مسلمانوں کو کافروں اور مشرکوں سے زیادہ قتل کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے. جعلکم شیعا، میں تمہیں طبقات میں، گروہوں میں الگ الگ بانٹ دوں گا. وَيَزِيكَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْض، اور ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھاؤں گا. ایک دوسرے کو قتل کرو گے، ایک دوسرے کا گھر لوٹو گے، ایک دوسرے کے گھر جلاؤ گے. کیا یہ عذاب بھی ہم پر مسلط نہیں؟ تو یہ سارے دانشور سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، دہشت گردی کا علاج تلاش کرتے ہیں. اللہ انہیں یہ توفیق نہیں دیتا کہ یہ قوم سے کہیں کہ اجتماعی توبہ کرو. اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ قبول ہوتی ہے. توبہ کرو اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد غلامی استوار کر لو. حضور کی سنت کو تھام لو. یار ہم تو ایسے بدنصیب لوگ ہیں کہ اول تو سنتیں چھوٹ ہی گئی. سنت کیا ہے؟ یہ بڑی مزے کی بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت جو کام کیا ہے الدوام، وہ سنت ہے. سنتیں دو طرح کی ہیں، سنت عبادت اور سنت عادت. بعض امور عبادت نہیں ہے، امور عادیاں ہیں. بالوں میں کنگھی کرنا، لباس پہننا، جوتے پہننا، ناشتہ کرنا، روٹی کھانا. یہ جو سنن عادیاں ہیں ان پر عمل کیا جائے تو نور علی نور ہے. مثلا حضور دائیں کروٹ سوتے تھے، سنن عادیہ ہے. حضور سونے سے پہلے بالوں میں کنگھی کرنا پسند فرماتے تھے. حضور سرما لگانا پسند فرماتے تھے. یہ سنن عادیہ ہیں. حضور کا لباس ایک خاص قسم کا تھا، نالین مبارک ایک خاص قسم تھے، اس زمانے کے مطابق تھے. وقت بدل گیا، عادات بدل گئی، جوتے اور قسم کے آ گئے، ملک بدلا، لباس اور قسم کا ہو گیا. تو ستر عورت فرض ہے. دو باتیں لباس میں مد نظر رہیں. ایک ستر عورت ہو، پوشیدہ جسم کے پوشیدہ ایسے نظر نہ آئے، اور دوسرا کافروں سے مشابہت نہ ہو. کافر قوموں کا جو مستقل لباس اور ان کی شناخت ہے ان سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے. باقی سارے لباس جائز ہیں کہ سنن عادیہ میں، لیکن سنت عبادت جو ہے وہ ہے سنت، اس پر عمل کرنا فرض ہے. شرعی حیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی سنت ہے، لیکن اس سنت پر عمل کرنا فرض ہے. یعنی فی نفس ہی وہ عمل فرض نہیں ہے، لیکن جب حضور نے کیا اور حضور کا اتباع فرض ہے تو سنت پر عمل فرض ہے. تو ہم کرتے کیا ہیں؟ اپنی زندگی دیکھ لیجئے، شادی بیاہ، خوشی غمی، سنتیں بھول جاتی ہیں اور ہندوؤں کی رسمیں آگے آ جاتی ہیں.
چلو نماز میں تو اللہ کا شکر ہے لوگ سنتیں ادا کر لیتے ہیں، لیکن زندگی کے امور میں جو سنتیں ہیں، حتیٰ کہ ہم میت دفنانے جنازہ پڑھنے میں بھی سنتیں چھوڑ کر رواج پر عمل کرتے ہیں اور اسے اپنی شہرت اور بڑائی کا سبب سمجھتے ہیں۔ تو جب بد نصیبی یہاں تک پہنچ جائے تو کیا ہوگا؟ سوائے توبہ کہ اس کا کوئی علاج ہے؟ سو فرمایا اب آپ بھی اے میرے رسول، آپ بھی پوری قوت سے اس کو الواح کو تھامیے اور اپنی قوم کو حکم دے دیجئے۔ وامر کا لفظ ہے، اپنی قوم کو حکم دیجئے۔ اس کا مطلب ہے کہ احکام الہی پر عمل کروانا جہاں تک ممکن ہو بندہ حکم دے کر کروانا چاہیے۔ جیسے بیوی بچے بندے کے ان پہ اختیار ہے تو بچوں کو بیوی کو حکم دے کر ان سے اطاعت الہی کروائے جہاں تک جس کا بس چلتا ہے۔ جو ملک پہ حکمران ہے اس سے پورے ملک کا حساب ہوگا، جو صوبے پہ حکمران ہے اس سے صوبے کا حساب ہوگا، جو خاندان اور قبیلے کا بڑا ہے اس سے قبیلے کا حساب ہوگا، جو گھر پہ اس سے گھر، جس کی کوئی نہیں سنتا اس کا اپنے وجود پر تو اختیار ہے، اس پر تو اسلام نافذ کرے۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، اور جو نہیں مانیں گے ان کا حال بھی میں آپ کو دکھا دوں گا، وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتی ہے۔ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَاتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ اب آگے سزائیں ارشاد فرمائی ہیں جو کتاب اللہ کو نہ تھامنے پر مرتب ہوتی ہیں، جو اللہ کے ارشادات اور اللہ کے نبی کے ارشادات کو اختیار نہیں کرتا خلوص دل سے، اس پر کیا سزا مرتب ہوتی ہے؟ فرمایا سأصرف عن آیاتی، جب یہ میری آیات کی قدر نہیں کرتے تو میں ان کے دلوں کو ہی پھیر دیتا ہوں، پھر آیات ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ جب یہ میرے احکام کی ناقدری کرتے ہیں تو میں ان کے دل ہی پھیر دیتا ہوں، ان پر تصرف فرماتا ہوں، پھر آیات ان کے پلے ہی نہیں پڑتی، پھر ان کو پھر یہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں کہ مجھ سے یہ بات کرو ہی نہیں، مجھے یہ بات سناؤ ہی نہیں۔ اور یہ سزا اس لیے دی جاتی ہے، ان لوگوں کو دی جاتی ہے الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو ناحق زمین میں اکڑتے پھرتے ہیں اور تکبر اختیار کیے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو بڑا دانشور اور عقل مند سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں نبی کے مقابلے میں عقل سوائے تباہی کے کچھ نہیں دے سکتی۔ عقل آخرت کے لیے نہیں ہے، عقل دماغ جو ہے مادی ہے، مادی وجود کی ضروریات کی تکمیل کے ذرائع تلاش کرنا اور ان پر عمل کرنا اس کا کام ہے۔ آخرت مادی نہیں ہے، ابدی حقیقت ہے۔ آخرت سے آگاہ انبیاء فرماتے ہیں جہاں عقل نبی کا ساتھ نہ دے سکے وہاں عقل جھوٹی ہے اور اللہ کا نبی سچا ہے۔ اور اسلام تو کہیں بھی خلاف عقل حکم ہی نہیں دیتا بشرطے کہ عقل صحیح ہو، اور عقل ہی گھوم گئی ہو، اللہ کی طرف سے یہ عذاب آ گیا ہو کہ اس نے اس دماغ ہی الٹ دیا ہو تو پھر اور بات ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس سارے عذاب کو کبھی آپ کے کسی دانشور نے ٹی وی پر اخبار میں کہیں یہ بات کی ہے کہ اس کا علاج توبہ ہے؟ روز یہی ہوتے ہیں نا مذاکرے کہ اس ساری تباہی کا علاج کیا ہے، تو دنیا بھر کے علاج تجویز کرتے ہیں سوائے توبہ کے، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ کی طرف نہیں آتے۔ یہ کون سی دانشوری ہے؟ یہ جہالت ہے۔ فرمایا جو ناحق تکبر کرتے ہیں زمین پر
تکبر تو ہوتا ہی ناحق ہے، تو قرآن نے ناحق تکبر کیوں فرمایا؟ تکبر کرنا تو ویسے ہی ناحق ہے۔ ناحق قرآن نے اس لیے فرمایا کہ وہ تکبر کرنے والے خود بھی جانتے ہیں کہ جو اکڑ فون وہ دکھا رہے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے، دنیا کے لیے دکھاوا بنا لیا ہے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کر رہے ہیں، اپنی حیثیت سے واقف ہیں کہ دراصل وہ ہیں نہیں جو وہ بن کر دکھا رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ناحق تکبر کر دیں، یعنی وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَاتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، پھر ان کو سزا دے دی جاتی ہے کہ کتنے معجزات نبوت دیکھیں، کتنی کمالات قدرت دیکھیں، کتنی دلائل دیکھیں، وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ مانتے نہیں ہیں، مان کر نہیں دیتے، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، انہیں نیکی کی طرف بلاؤ تو لڑ پڑتے ہیں، عمل کرنا تو دور کی بات، نیکی کی دعوت دو سننا گوارا نہیں کرتے، اسے مانتے نہیں ہیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ، اور برائی کا کوئی راستہ کوئی موقع چھوڑتے نہیں، اسے ضرور اختیار کرتے، برائی کے ہر موقع میں چھلانگ لگا دیتے، اور نیکی انہیں پسند ہی نہیں آتی۔ اللہ اتنی سخت سزا آپ نے دی، فرمایا اس لیے کہ انہم کذبوا بآیاتنا، میں نے یہ سزا اس لیے دی ہے کہ انہوں نے بھی تو میری آیات کا انکار کیا، یہ کیا کم جرم ہے؟ اللہ کے احکام کو درخور اعتنائی نہ سمجھنا یہ کم جرم ہے کیا؟ جتنا جرم ہے اتنی سزا ہوگی۔ وَقَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور یہ تو یہ بات بھلا ہی بیٹھے تھے، غافل ہی ہو گئے اس سے کہ اللہ کا ارشاد بھی ہے، اللہ کے نبی کا ارشاد بھی ہے، کلام الہی اس نے نازل فرمایا قیامت تک کی انسانیت کی رہنمائی کے لیے، اور یہ کرم فرمایا کہ اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لے لیا۔ من و ان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہی قرآن کریم ہمارے پاس موجود۔ اب اگر ہم اس کی طرف غور نہیں کریں گے تو یہ سزائیں اس پہ مرتب ہوں گی جو ہم بھگت رہے ہیں۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔